بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فلپائن نے انڈیا کی جانب سے پاکستان کے اندر حادثاتی طور پر میزائل فائر ہونے کے چند روز بعد انڈیا سے جواب طلب کیا ہے۔ انڈیا کے معروف انڈین اخبار دی انڈین ایکسپریس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ فلپائن نے یہ وضاحت اس لیے طلب کی تھی کیونکہ وہ انڈیا سے براموس میزائل کی خریداری کے ایک معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلپائن کے صدر نے کابینہ میں سب سے سینئر وزیر اور سیکرٹری دفاع انڈین سفیر کو اس سلسلے میں طلب کیا گیا تھا۔ انڈین سفیر نے فلپائن کے سیکرٹری دفاع کو بتایا کہ میزائل سسٹم میں کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں تھا اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ جب تحقیقات مکمل ہوگی تو اس کی معلومات بھی فلپائن کے متعلق احکام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ پاکستان کی سرزمین میں حادثاتی طور پر گرنے والے میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ براموس میزائل تھا، لیکن ابھی تک اس میزائل کی ساخت پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے اور شاید یہی وجہ فلپائن کی پریشانی کی وجہ بھی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ واضح ہے کہ رواں سال 28 جنوری کو فلپائن نے انڈیا کے ساتھ براموس میزائل کی خریداری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جسے انڈیا کے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO اور روس کے NPO ادارے مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں۔ فلپائن کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ 38 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر مالکیت کا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا دفاعی سودا ہے۔ منگل کو انتنا سینٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انڈین سفیر ایس کمار نے کہا کہ میں اسے تشویش نہیں بلکہ ایک تجویز کہوں گا۔ میں نے فلپائن کے سیکرٹری دفاع سے بات چیت کی اور انہیں تفصیل سے بتایا کہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں انڈین میزائل گرنے کے واقعے کے ایک دن بعد یعنی 10 مارچ کو پاکستانی فوج نے کہا تھا کہ ایک غیر مسلح انڈین سپر سونک میزائل انڈین سرزمین سے اڑا اور وہ پاکستان میں میاں چنو کے مقام پر گرا۔ یہ جگہ پاکستان میں انڈیا سرحد سے 124 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 11 مارچ کو انڈین وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی حدود میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر انڈیا سے فائر ہوا تھا، جس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ انڈیا کے ایک دوسرے موخر اخبار دی ہندو میں شائع رپورٹ کے مطابق انڈین سفیر مسٹر کمار نے انڈین سینٹر کے زیر اہتمام فلپائن انڈین نیوز اینڈ پارٹنرز کے عنوان کے تحت منعقد ایک تقریب میں کہا کہ مجھے فلپائن کے وزیر دفاع سے بات کرنے کا موقع ملا اور ہماری وزارت دفاع نے اس بات پر وضاحت بھی کر رکھی ہے۔ ایک استفسار کیا گیا اور ہم نے اس کا اس حقیقت کے ساتھ جواب دیا کہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں تھا، اس کے متعلق ایک انکوائری جاری ہے۔ معلومات دستیاب ہونے کے بعد ہم اسے واضح کر دیں گے۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میزائل نظام پر انڈیا کو یقینی طور پر پورا اعتماد ہے، اسی وجہ سے انڈیا اس نظام کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلپائن کے ساتھ ابتدائی معاہدہ گزشتہ سال مارچ میں ہوا تھا، دوسرا معاہدہ نومبر میں اور حتمی معاہدہ رواں سال جنوری میں ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ میزائل انڈین ڈیفنس فورسز میں ایک فرنٹ لائن سسٹم ہے اور اس کے متعلق جو حقیقت سامنے آئے گی ہم اسے شیئر کرنے کے خواہاں ہیں۔ فلپائن نے انڈیا کے اس موقف کی تعریف کی ہے۔ مسٹر کمار نے مزید کہا کہ یقیناً فلپائن کی اپنی دفاعی قومی سلامتی کی ضروریات کے لحاظ سے ان کے پاس اس سطح کی صلاحیت کا ہونا ان کی اپنی مسلح افواج کی ضرورت ہے۔ مارچ 23 کو انڈین خبر رساں ادارے ANI کی ایک رپورٹ میں سرکاری ذرائع سے بتایا گیا کہ ایئر فورس افسر فوج میں میجر جنرل کے عہدے کے مساوی ابھی بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور بادی النظر میں ایک گروپ کیپٹن رینک کے افسر کی غلطی کی بنا پر میزائل فائر ہو گیا تھا۔
کانگریس کے رہنما منیش تیواری نے انڈین پارلیمنٹ میں اس متعلق سوال اٹھایا اور کہا کہ ہم اس دن بہت خوش قسمت تھے کہ اس میزائل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، ورنہ اس علاقے میں اس دن بہت سے طیارے پرواز میں تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ادارہ جاتی سطح پر جوہری مسائل پر بات چیت کا مطالبہ کیا تھا اور کہا کہ اسے اکثری کمانڈوز کی سطح پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بہرحال فلپائن کی جانب سے میزائل حادثے کے متعلق استفسار پر سوشل میڈیا میں بھی رد عمل نظر آ رہا ہے۔ انڈین ایکسپریس میں شائع خبر کو ٹویٹ کرتے ہوئے ہارنی کلیئر نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے یہاں فنیشنل میڈیا ہوتا غیر فعال میڈیا کے بدلے تو اس کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہوتی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے لکھا، میزائل کی خرابی کے بعد براموس کی خریدار فلپائن نے انڈین سفارتکار کو بلایا۔ مجھے یقین ہے کہ سفارتکار نے درست تصویر پیش کی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کیا چین کو اس فروخت سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مسٹر کمار نے فلپائن کے بیان کا حوالہ دیا کہ وہ اسے خود دفاعی پلیٹ فارم کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح دوسرے دارالحکومتوں میں تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ انڈین فضائیہ کے ایک 2 اسٹار افسر کی سربراہی میں ایک کورٹ آف انکوائری اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ابتدائی نتائج کی بنیاد پر انڈیا کے دفاعی حکام نے کہا کہ یہ کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں لگتا بلکہ ممکنہ طور پر انسانی غلطی ہے جس پر انکوائری کے ذریعے پتہ چلے گا۔ ابھی تک دیکھیں کہ انکوائری نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈین سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے افسر کی ایک غلطی کی وجہ سے یہ میزائل فائر ہوا اور پاکستانی علاقے میں جا کر گرا، یاد رہے کہ جس کی وجہ سے ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس حادثے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس بات کی تصدیق پاکستان کے سرکاری اداروں نے بھی کی تھی۔ پاکستان نے اس بات کا اب دیکھیں کہ ثبوت انڈیا سے بھی مانگا اور کہا کہ ایک رپورٹ بنا کر پیش کیا جائے، لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں بنی اور نہ ہی پاکستان کو دکھائی گئی ہے۔ انڈیا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر اس میزائل سے اگر پاکستان میں تباہی ہوتی مزید اور پاکستانی کوئی بھی اہلکار مارا جاتا تو یقین کریں بھارت کو بہت ہی بڑا سرپرائز ملنا تھا۔ اب جو فلپائن ہے وہ بھی بھارت کے قریب ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میزائل کی ہمیں وضاحت دیں، آخر اس میں کیا خرابی ہے، جس پر انڈیا بار بار چیخ کر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ انسانی غلطی کی وجہ سے پاکستان کے علاقے میں فائر ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔